پی ٹی وی کے نیوز روم سے میں ہوں حسن طارق اور میرے ساتھ میری ساتھی ہوسٹ ہیں سلمہ. آج ہم تھوڑا سا نیوز روم کی ورکنگ اور اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سلمہ ہم پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بھی کر رہے تھے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ عید کے دنوں میں بھی جو اسینشیل سروسز ہیں کام کر رہی ہوتے ہیں. تو میڈیا بھی ایک ایسا شعبہ ہے, ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے لوگ جو اس شعبے سے منسلک ہیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی بھی کیا پرسنل لائف ہے اسپیشلی اس طرح کے دنوں میں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈو دے گیٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیئر فیملی اسپیشلی آن ہالیڈیز؟ حسن آپ نے بڑی سنجیدگی سے تھوڑا سا انٹرو دیا ہے, اس کو تھوڑا لائٹر موڈ پہ اس لیے کرنا چاہتی ہے. دیکھیے یہ جو اتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہے. ہماری ہر عید تقریباً آدھی اپنی اس فیملی کے ساتھ گزرتی ہے اور آدھی گھر والی فیملی کے ساتھ. ابھی ایاز مجھے ڈھونڈ رہے تھے اسٹوڈیو میں, ابھی میں وہاں پہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر کے آ رہی ہوں. تو آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈفرینٹ ڈیسک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایاز کے پاس بھی جائیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور جب میں وہاں پہ ہوتی ہوں تو ہماری ڈیوٹیز کیسے وہاں پر پرفارم ہوتی ہیں, اور ہمارا جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارا پی سی آر ہے, وہاں پر کس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں. نہ صرف میں اور ایاز اور آپ موجود ہیں بلکہ یہاں پر ہماری پوری ٹیم جو اس ساری ٹرانسمیشن کو ایئر کروانے میں معاون ثابت ہوتی ہے, وہ سب لوگ آج کے دن, نہ صرف آج کے دن بلکہ عید کے چاروں دن یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اب آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ہمیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں, آپریشن کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, نیوز روم کا کیسے کام ہوتا ہے؟ جی اپنے ناظرین کو آج دکھاتے ہیں جو نیوز روم کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. فار ایگزامپل میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مین ڈیسک ہے جس کو ہم خبرنامہ ڈیسک بھی کہتے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی فلیگ شپ بلٹنس ہیں, چاہے وہ آورلی ہو چاہے وہ ہیڈ لائن ہو, وہ یہیں سے جو ہے وہ پریپیئر ہوتا ہے, یہیں سے اس کا سارا کانٹینٹ, اس کی سٹوریز جو ہیں وہ یہیں پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے جو سینئر موسٹ آفیشیل پی ٹی وی نیوز کے اس شفٹ میں دلاور حسین صاحب کے ٹولر نیوز صاحب جو ہیں وہ ہمارے یہاں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. دلاور صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ چھٹی کے دن بھی آپ جو ہیں وہ سرکاری جو ہیں وہ خدمات پہ مامور ہیں. تھوڑا سا سمجھائیں کہ گھر والے کچھ تو گلا کرتے ہوں گے. نہیں, ہماری تو زیادہ تر عیدیں جو ہے وہ پی ٹی وی میں ہی گزرتی ہیں. اب تو گھر والے بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں. بس چھوٹی جو بچی ہے وہ کبھی کبھی کہتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس دفعہ بھی عید آپ پی ٹی وی میں منائیں گے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ چلے میں 10 بجے کے قریب آ جاؤں گا. اور کیونکہ یہ ٹی وی ہے اس نے تو 24/7 چلنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز جن کی باہر ہوتی ہیں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں, ان کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. جو یہاں والے لوگ ہیں وہ پھر اس کی قربانی دیتے ہیں, اور کام تو کرنا ہے, کام تو چلنا ہے اس کا. اور یہ کام یہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور 24 گھنٹے چلتا ہے, اور لوگ 24 گھنٹے یہاں موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے خبرنامے کے انچارج, جو ہمارا فلیگ شپ بلٹن ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے, اور خبروں کے حوالے سے اٹ از کنسیڈرڈ اے اسٹیٹ آف دی آرٹ, ایک معیار, ایک اسٹینڈرڈ, ہمارا گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے پی ٹی وی نشریات کا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. صادق خان قاسی صاحب اس کے انچارج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بطور جرنلسٹ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم عید کی چھٹیوں پر بھی یہاں دفتر میں موجود ہیں؟ اصل بات ہے کہ ہم نے تو ہمہ وقت جرنلسٹ جس دن جرنلسٹ کا پیشہ اختیار کیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے دوسروں کی نسبت بہت سی قربانی دینی ہے. تو عید ہو, کوئی اور تہوار ہو, یا کوئی آفت کی کوئی ہو, تو ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں. اور کسی وقت بھی اگر اعلیٰ افسران ہمیں بلانا چاہے, چھٹی کے دن بھی ہو, تو ہم تیار رہتے ہیں. اور اس معاملے میں جو ہے اکثر فیملی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, لیکن آخر میں وہ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت جو سرکاری ملازمین ہیں, ہماری جو ملازمت ہے اس سے ایک دم مختلف ہے, اور وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ایون عید کی چاند کے موقع پر بھی تو فیملی والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں باہر لے جائے, ہمیں شاپنگ کرائے, چاند رات ہے, بچوں کو وہ کریں. میں نے کہا انشاءاللہ آ جاؤں گا وقت پر, لیکن بحیثیت مجبوری باقی دوست جو تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے, تو یہاں پر سٹاف کی کمی تھی. مطلب سٹاف بہت ہی کم تھا, ان کو ایڈجسٹ بھی کرنا تھا. اور مجھے اس آخری وقت پر جب تک دوسری شفٹ نہیں آ جاتی ہے, اس کو حوالے کرنے کے جب تک نہیں ہوتی ہے, تو مجبوراً ہمیں اپنا کام کرنا پڑتا ہے. اچھا حسن, میں
ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں ناظرین, یہ جو آپ کو اتنی سنجیدہ باتیں کرتے ہوئے ہمارے شفٹ انچارج ہمارے کنٹرولر صاحب نظر آ رہے ہیں, یہ ہم نیوز کے لوگ اتنے خشک مزاج نہیں ہوتے, ہم ہنستے مسکراتے بھی ہیں اور آف کیمرہ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں. عارف صاحب بھی بیٹھے ہیں. عارف صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ حسن ذرا ان سے پوچھیں نا. عارف صاحب تھوڑا بتائیں اپنی ذمہ داریوں کا, بتائیں کہ ڈیسک کے اوپر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیسیکلی ہمارے یہاں ایک خبر نامہ ہوتا ہے, ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہم نے چھوٹے بلٹنس بھی آتے ہیں, اور پلس ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بریکنگ نیوز کرنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک پوری ٹیم ہوتی ہے نا, جس کے حساب سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. اگر کاسی نے کام نہیں کرنا تو اسی جگہ میں نے دیکھنا ہے, یا کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم سارے مل کے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہم سارے کام کرتے ہیں. تو آپ کو بھی پتہ ہے ابھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو یہ ایک سارا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ قسم کا ورک ہوتا ہے, کہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے. تو سلمہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو میڈیا پروفیشنلز ہیں, ادر دین دیئر کور رسپانسبلٹی آف کیپنگ اے واچ, بینگ اویئر, نیوز پہنچانا, خبریں اکٹھی کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ انہوں نے ہر وقت ڈیوٹی کے اوپر موجود رہنا ہے. آئیے ہم ابھی ٹکٹ دیکھیں. آپ بینگ این اینکر, آپ وہ ہیں جو پی ٹی وی کا فیس ہیں, آپ نیوز پہنچاتے ہیں ہماری ناظرین تک. اب ایک نیا ٹرینڈ آ چکا ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ٹکر انتہائی اہم چیز ہے, نیوز اور یہ گرافکس سب ہے. سے امپورٹنٹ جو خبر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ٹکر پہ آتی ہے. ایگزیکٹلی, اب ٹکر کا دور ہے, ٹکر کی دوڑ ہے. ہمارے ساتھ بیگ صاحب موجود ہیں. بیگ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹکر کی دوڑ میں کیا آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں, اور کس طریقے سے جو یہ ٹکر ہے ہمارے ناظرین کو اویئر کرتا ہے. سر ٹکر اصل میں فرسٹ ہینڈ نیوز ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو ٹکر ڈیسک ہوتا ہے سر, وہ ایکچولی سمجھیں کہ وہ فرنٹ لائن ایک طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلے نیوز جہاں پہ فال کرتی ہے, اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو آن ایئر کریں, اور سب سے سینسیٹیو اور سب سے اہم ترین شعبہ ہے یہ. حسن ایک منٹ, آپ شاہ جی کو بھول رہے ہیں. شاہ جی کی سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہوتی ہے ہم تک تمام جو ہمارے ہیڈ لائنس ہوتی ہیں وہ پہنچاتے ہیں, ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. شاہ جی ذرا آپ بات کریں, آپ بتائیں آپ کی کیسی گزر رہی ہے. کیسی گزر رہی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دفتر کے اندر موجود ہیں, گھر والے مس تو نہیں کر رہے؟ مس تو کر رہے ہیں لیکن کیا کریں, ڈیوٹی تو ہے. دیکھ لیے سلمہ, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے فکر نہیں کرنی, ہم بھی ادھر ہی ہیں. تو سلمہ یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جو پی ٹی وی کے اسٹیٹ میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں اسپیشلی ان کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ یہ ہماری کور کے اندر ہے. یہ ہمارے آغا صاحب ہیں, وی آئی پی بیٹ کے سینئر رپورٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آغا صاحب بتائیے گا کہ ایک تو تھوڑا سا وی آئی پی بیٹ کے حوالے سے سمجھائیں, دوسرا یہ بتائیں کہ گھر والے مس کر رہے ہیں, کوئی گلے شکوے تو نہیں آ رہے؟ حسن سب سے پہلے تو میں جتنے ہمارے ویورز ہیں پی ٹی وی کے ان کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, جو پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہمارے جو ویورز ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے, قومی فریضہ بھی ہے بینگ ایک اسٹیٹ چینل کے, کہ ہم نے ان خبروں کو اپنے ناظرین تک بر وقت پہنچانا ہے. اور یہ ذمہ داریاں جیسے فیملیز ہیں نیچرلی وہ اس چیز سے بڑی طور پر آگاہ بھی ہیں, اور بڑی حد تک یہ یوز ٹو بھی ہو گئی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے نبھانی ہیں جا کے. تو یہ ہماری مینجمنٹ کا بڑا اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ایزی رکھتے ہیں, کہ جو صبح میں آنا چاہے, کوئی شام میں آنا چاہے, تو اس حساب سے ڈیوٹیز لگوا دی جاتی ہیں. اور جو باہر کے لوگ ہیں, جیسے پہلے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اگر وہ جن کے فیملیز باہر ہیں, وہ ہم ان کو پرائیورٹی پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عید اپنے پیاروں کے ساتھ کریں. جو ادھر ہوتے ہیں ان کو عیدی شیدی نہیں دیتے آپ؟ سب کو ملتی ہے اور مل جائے گی. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تشریف لائی ہیں, عیدی بھی مل جائے گی. سب سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک انٹریکشن ہے جو ہمارے ویورز ہیں ان تک اس تمام جو میکینزم ہے اس کو پہنچایا جائے. اور جیسے آپ نے کہا وی آئی پی بیٹ, تو اس میں بہت سی ایسی خبریں اہم ہیں جو آج سے منسلک ہیں. اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہیں وہ انتہائی اہم ملاقات کریں گے, جو ایک فارن ڈیلیگیشن آ رہا ہے یو اے ای کا. تو تمام جو ویورز ہیں ان کی نظریں بھی ان خبروں کی طرف لگی ہیں, اور جو ہی وہ ملاقات ہوتی ہے, جو ہی وہ خبریں آئیں گی, ہم ضرور اپنے ویورز تک وہ پہلے اس میں پہنچائیں گے. This interaction was very informative. Thank you so much. اچھا سلمہ, ہم نے نیوز کے ڈفرینٹ شعبوں کے اوپر بات کی. ویسے تو تمام شعبے ہی جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں, مگر ایک شعبہ جو ہے وہ انسٹرومنٹل امپورٹنس رکھتا ہے. رپورٹنگ سیکشن کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیڈ آف رپورٹنگ میاں محمد سمیع صاحب موجود ہیں. میاں صاحب تھوڑا رپورٹنگ سیکشن کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, یہ جتنا بھی نیوز آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر جو اسکرین کے اوپر چیز جا رہی ہے وہ ساری کی ساری پرووائڈ کرنا
نیوز رپورٹنگ کا کام ہے. نیوز رپورٹنگ کے جو رپورٹرز ہیں وہ سخت گرمی میں، بارش میں، آندھی میں، طوفان میں، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں کہیں بھی خبر ہوگی وہاں ہم ان کو ڈپلائے کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں اور مشکل حالات میں وہاں سے خبر لا کے اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ ریاست کا چینل ہے تو ہمارا جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حقائق اور سچ پر مبنی خبر دیں. تو انفارم کرنا ہے لوگوں کو. عید ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، تہوار ہو، یہاں پہ تو کام نے چلنا ہے تو لوگ کام کرتے ہیں. اب رہی یہ بات سب سے آپ نے پوچھا ہے کہ جی فیملی اب یوز ٹو ہو گئی ہیں، اب وہ لیتے نہیں. اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، پہلے چھوٹے بچے تھے تو وہ چلو ہوتا تھا، وہ دوسرا فیملی کو نے کمپرومائز کر لیا. میں سمجھتا ہوں صحافیوں کو اپنی فیملیوں کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. اگر شادی سے پہلے ہی بتانا چاہیے کہ بھائی یہ نا بعد میں کہنا مجھے ٹائم نہیں دیا. تو فیملی سمجھدار ہے اب، تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیچ میں سے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ کہ آپ کو پوچھتے ہوں گے نا کہ آفس نہیں جانا آپ نے، دیر ہو رہی ہے. آفس کے لیے تو اٹھانا پڑتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جی آفس جانا ہے، کیونکہ یہاں تو کام ہونا ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے میں لوکل ہوں، بہت عرصے سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، پلا بڑا ہی اسلام آباد میں ہوں. اب ہمارے ساتھی ہیں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، انہوں نے اپنے آبائی علاقوں میں جانا ہے عید منانے کے لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، میکسیمم لوگوں کو بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو روکنا ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ نیوز آپریشن چلتا ہے. اور رپورٹنگ کا کام بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ دیکھ لیں کس قدر ٹیمپریچر ہے. 2-4 رپورٹرز نے مجھے کہا بھی کہ میاں صاحب ہمیں آپ ذرا تھوڑا سا دفتر میں موقع دیں، باہر دھوپ میں نہ بھیجیں. پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ رپورٹر کی ہارٹ برننگ اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، اور ہر رپورٹر یہ سمجھتا ہے فیلڈ میں کھڑے ہوئے کہ وہ جو خبر دے رہا ہے وہ سب سے لیڈنگ سٹوری ہے، اسی نے چلنا ہے، بلٹن میں اور کسی چیز نے نہیں چلنا. لیکن جو بلٹن بنانے والے ہیں ان کے پاس پرائرٹیز اور ہوتی ہیں. ان کے پاس ایک خبر اس رپورٹر کی نہیں ہوتی، ان کے پاس 50 خبریں ہوتی ہیں، انہوں نے اس حساب سے بنانی. اس لیے رپورٹنگ کا اور ڈیسک کا تھوڑا سا میٹھا میٹھا پیار بھی چلتا رہتا ہے. آئیں جی فہیم صاحب ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا عید پر کیا یہ جو ہے وہ جذبات چل رہے ہیں، کیا سوچ ہے، اور سیاسی ذمہ داری کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں. حسن پہلے تو سب کو عید مبارک. میرا آج کا عید کا دن زندگی کا سخت ترین دن تھا کہ ابا کے کمرے سے لے کے اور قبر تک مجھے جانا پڑا تھا آج. تو اس لیے وہ ایک عید کی ایک ایسی فیلنگ سے تھی جس کے لیے بالکل ڈاؤن سا رہا سارا دن. مگر یہ ہے کہ عید ہے، بچوں کی بھی ہے، سب کی ہے، سب نے دیکھنا ہوتا ہے، اسی حساب سے آگے چلنا بھی ہوتا ہے. پر یہ ہے کہ اس عید پہ بچے توقع تو کرتے ہیں کہ والدین آئیں گے، بابا ساتھ جائیں گے. بابا ڈیوٹی کر رہے ہیں، باقی دوست سارے عید منانے اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے پھر عید اسی طرح ہم لوگ منا سکتے ہیں یہاں پہ. کوئی بات نہیں، ہم سب بھی آپ کی فیملی کی طرح ہے، سب لوگ یہاں کام کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا ہے، گپ شپ، کھانا پینا، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اسی طرح سنجیدگی سے اپنا کام جاری رکھیے. تو سلمہ میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایریا کی طرف چلتے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ ایڈیٹوریل کے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ جو ویژول کانٹینٹ ہے ہمارا وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے. ہماری اسکرین کے اوپر جو کلرز ہیں وہ کہاں بنتے ہیں، کہاں سے نشر ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے تھوڑا سا کلر، ایک تو آپ کی ماشاءاللہ کافی کلرفل لگ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہم نے وہ اسکرین بھی دکھانی ہے جہاں یہ بن رہے ہوتے ہیں. ہم بالکل ادھر بھی جائیں گے، لیکن نا آپ کو بڑی جلدی ہے حسن ادھر جانے کی. ابھی ذرا دیکھیں نا ادھر ہمارے اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے لوگ کیا کام کر رہے ہیں. آئیں جی اومنیون میں چلتے ہیں سیدھا. لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دی. ہاں جی ہاں سوری میں مس کر گیا. ہاں جی یہ ہمارے رپورٹرز ہیں جو مختلف جو ہے وہ بیٹوں کے اوپر ڈپیوٹ ہیں. نمرہ بتائیں کیا چل رہا ہے آج کے دن، کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ آج کے دن عید منانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ کام تو خبریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے عید الفطر کے حوالے سے جو سیلیبریشنز ہیں ان کی خبریں آ رہی ہیں، وہ ہم دے رہے ہیں، اپنے ویورز سے شیئر کر رہے ہیں. یہ سب چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور کولیگز کے ساتھ میٹھی میٹھی گپ شپ چل رہی ہے. عمران صاحب یہ بتائیں، گھر سے کوئی گلے آ رہے ہیں، کوئی شکوے، کوئی بچوں نے کوئی فون کیے ہیں، کوئی گھر بلا رہے ہیں پاپا کو جلدی آج؟ اس موقع پہ تو گلے ہی ہوتا ہے گھر سے ہمیشہ، لیکن ہمیں ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا، کیونکہ کافی سارے ہمارے کولیگ اس وقت چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، وہ ان کی خاطر ہمیں رکنا پڑ جاتا ہے ہمیں، لیکن ہم صبح اپنی عید گزار کے آتے ہیں ان کے ساتھ. چلیں یاسر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ذمہ داری چل رہی ہے آپ کی آج؟ ایز یوزول عید کے دن ہیں تو ظاہری بات ہے عید کے حوالے سے زیادہ تر خبریں ہیں فیلڈ ورک میں، جہاں کہیں پہ بھی ہمارے جو ڈفرینٹ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز عید کے دن کے چل رہی ہیں. صبح نماز کے اجتماع سے شروع ہوا سارا سلسلہ، اسی کو ہم ابھی تک کور کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اور باقی ایز یوزول ہماری جو عید ہے وہ ہمیشہ پی ٹی وی کے سنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک فیملی کی طرح، اور ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور بڑے ایک لائیولی ہم اس کو
गुजार रहे हैं। हसन, आप सबसे पूछ रहे हैं कि सबकी ईद कैसी गुजरी है, तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं ऑन एयर कि हसन और सलमा की हसन और सलमा की ईद कैसी गुजरी? हम बेचारे ईदियाँ मांग रहे हैं, हमें अभी तक सिर्फ फयाज नहीं दी। आप लोगों की तरह जैसे आप कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। इंतजार में कि इसके बाद हम सबसे ईदी लेंगे, बस हम इसी इंतजार में हैं। चलिए, अल्लाह करे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईदी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी। आप दोनों बहुत अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह। ईद मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सलमा आप चलें ज़रा ओमनी ऑन की तरफ हैं, थोड़ा सा टेक्निकल साइड भी दिखा दें। ये हमारे सारे के सारे सोर्सेज हैं। ये हमारे इमरान साहब, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वाइड शॉट करके दिखा सकें कि हमारे प्रोड्यूसर और एडिटर जो कंटेंट क्रिएशन है वो कैसे हो रही है, कैसे उसकी एडिटिंग हो रही है। मैं एम सॉरी, मुझे बीच में जाना होगा। सलमा, विद योर परमिशन, रेहान साहब थोड़ा सा बताएं कि एडिटर की क्या फ़राइज़ हैं और ये आप क्या एडिटिंग कर रहे हैं। ज़रा हमारे नाज़रीन को भी दिखाइएगा थोड़ा सा, ये स्क्रीन थोड़ा साइड पे करके। ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर का पैकेज बन रहा है। उन्होंने जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी थी उसके सिलसिले में ये पैकेज बना है। हमें साउंड के मुताबिक जो उनकी विजुअल होता है, जो हमारा स्क्रिप्ट राइटर होता है वो हमें स्क्रिप्ट लिख के देता है, साथ में बैठ के भी वो साउंड वगैरह निकलवाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक उनकी सेशन लगे, उनकी साउंड लगे वगैरह वगैरह। इस तरह सारा उनका फंक्शन कवर किया जाता है इस एक 2 मिनट के या 3 मिनट के पैकेज में। यानी नाजरीन, जो हमारा एडिटोरियल कंटेंट होता है, जो हमारी स्टोरी होती है, उसकी विजुअलाइजेशन इस पॉइंट के ऊपर होती है, उस स्टोरी से कंपैटिबल जो विजुअल्स हैं, ताकि हमारे व्यूवर की टेंशन को ग्रैब किया जा सके, उसको बेहतरीन खूबसूरत कंटेंट दिखाया जा सके। वो सारी की सारी एडिटिंग जो है वो इस स्पॉट के ऊपर होती है। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मुनज़्ज़म साहब, इनसे भी जानते हैं। सर, एज अ प्रोड्यूसर बताएँ कि हम लोग PTV अपने कॉन्टेंट की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है? देखें, शुरू से PTV की रिवायत रही है कि वो अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाता है और उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपने जितनी भी हमारी इक्विपमेंट है हम उसको यूज़ करते हैं और हमारे पास जितने भी वसाइल हैं उनको बेहतर इस्तेमाल करके हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ऑन एयर करते हैं। बाकी जहाँ तक ईद की बात है तो ईद के दिन हम हैं, जाहिर सी बात है बंदा अपने घर वालों के साथ रहना चाहता है, लेकिन नौकरी है, हमारी ड्यूटी है, हमने काम करना है, ऑफिस आना है, ऑफिस आके भी हम इंजॉय करते हैं आज के दिन को। चलें, थैंक यू मुनज़्ज़म साहब। अब सलमा, आपने देख लिया, ये वो हमारे पॉइंट्स थे जहाँ पर हमारा जो स्क्रीन की प्रेजेंटेशन है उसकी एडिटिंग होती है, उसके अंदर ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है, चीज़ पैकेजेस बनते हैं, चीज़ की खूबसूरती आती है। एक मैं बात करना चाहूँगा कि PTV सलमा हमारे साथ मौजूद हैं, इवन दो शी इज़ अ फीमेल। इनकी एग्जांपल मैं आपको नहीं दूंगा। PTV इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। हमारे पास फीमेल ख़वातीन भी उसी तरह जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं जिस तरह मर्द दे रहे हैं। आप मेरे साथ खड़ी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, PTV के साथ ये मेरी पहली ईद है और ये जो एक्टिविटी है, सारे लोगों का इंटरेक्शन, ये बड़ी यूनिक बात है। वो लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारा जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, उसको भी स्क्रीन पे आना चाहिए, पता लगना चाहिए वो किस तरह से काम करते हैं। इधर भी हमारे कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनको भी ज़रा दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। हमारी सीनियर मैडम उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप मेरे बुलेटिन देखते हैं मैडम उज़मा लगाती हैं। कैसी है मैडम आप? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है आपकी ईद? बहुत अच्छी। इंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा इंजॉय कर। मैम, मुझे ईद ही नहीं मिली अभी। आपको मैं बाद में ईद दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। मांगो। अच्छा जी, मैडम उज़मा इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्वीट लेडी। फौजिया यहाँ पर मौजूद हैं। फौजिया, क्या काम कर रही हैं आप? देख रही हूँ अभी विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं, थोड़ी सी फिर मुझे अपनी फुटेज के हिसाब से करना है फिर। यानी 5 मिनट की फुटेज को आप 2 मिनट में कर देंगे हैं? हाँ, बस उसी तरह से करूँगी, कुछ हेल्प लूँगी और कुछ खुद से करूँगी। ठीक हो गया। हसन, ये सारे काम यहाँ पर किस तरह? ये अपना सलमा, ये इनकी खाली फौजियाँ नहीं हैं, ये PTV न्यूज़ की फौजियाँ हैं, ठीक है ना। ये और उज़मा हमारी सबसे ज़्यादा डायनामिक और मुतहरक किस्म की फीमेल प्रोड्यूसर्स हैं, एट पार विद एनी प्रोड्यूसर इन PTV न्यूज़। तो ये टेक्निकली भी साउंड हैं, एडिटोरियल वाइज भी, कंटेंट वाइज भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्शन स्किल्स में भी ये सेकंड टू नन है। तो अब आप खुद देख लें कि ख़वातीन प्रोडक्शन के अंदर, हम देख भी सकते हैं, इनकी सलाहियतें हमें TV पे नज़र भी आती हैं। Exactly. तो आइए अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। और अब हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो PTV अपनी जो विजुअल प्रेजेंटेशन को यहाँ पर फाइनलाइज करता है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारी सना भी मौजूद है, इनसे तो बात ही नहीं हुई। यस सना, आ जाएं। आप बताएं जी, ईद के दिन भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या एहसास है? घर से किस तरह की कॉलें आ रही हैं? बस मिस कह रहे थे इसलिए अपना पीस ले रहे हैं। तो चलें जी, अब लाहौर की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू वर्दा।
حسن، اس وقت میں لاہور سینٹر نیوز روم میں موجود ہوں. تمام ملازمین عید والے دن بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں. جس طرح پولیس کا ادارہ ہو، 1122 کا ادارہ ہو، وہ ان دنوں آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اور میڈیا بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو عید والے دن اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے. عید ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ مناتا ہے. میرے ساتھ کچھ ملازمین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سارا دن کس طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. ہمارے ساتھ نیوز پروڈیوسر طاہر جعفری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہماری چونکہ یہ سروسز ہیں، یہ اسینشیل سروسز ایکٹ کے انڈر آتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہم فلیگ بیئررز ہیں. ہم ایز اے اسٹیٹ میڈیا وی آر دا فلیگ بیئررز. تو ہمیں سب سے زیادہ یہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت لاہور سٹی جو ہے بالکل ایک ہب ہے پولیٹیکل کا. پی ایم بھی یہاں پہ ہیں اور سی ایم بھی یہاں پر، اور یہ مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے اس وقت لاہور سینٹر جو اس وقت مرکز بنا ہوا ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نیوز ایڈیٹر شکیل ملک صاحب. کچھ لوگ بھی چھٹی پہ ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے ہمارے دوست کلیگز جو دوسرے شہروں کے رہنے والے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. تو ہم پھر اپنا جو یہاں کے لوکل ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ ہے ہمارا فرض ہے. اور الحمدللہ اب تک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور بینگ ہب آف ایکٹیویٹیز، تو ہم نے عید کی نمازیں بھی کور کی اور ساری ایکٹیویٹیز ڈے ٹو ڈے کور کی ہیں. تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ وی آر سرونگ دا نیشن، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. دسر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ سارا دن عید کی کوریجز انہوں نے کی ہیں، کیسا لگا ان کو. جی سر. میری طرف سے سب سے پہلے سب کو عید مبارک. پی ٹی وی کا سلوگن ہے سچ ذمہ داری کے ساتھ. تو آج عید کے دن بھی ہم ذمہ داری کے ساتھ عوام تک سچ پہنچا رہے ہیں. ٹی وی کا ماٹو ہے کہ جو جتنی سچی خبریں ہیں نا وہ بار وقت لوگوں تک پہنچائی جائیں. تو اس سلسلے میں مجھے آج اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے دفتر آنا بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے ہم نے سچی خبریں بار وقت لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں. جس طرح ہم گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آفس میں اپنے کولیگس کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. جی اس وقت میں وی ٹی آر میں موجود ہوں. نوید حیات ہمارے ساتھ رپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ صبح 4 بجے سے یہ کوریج کر رہے ہیں. آج نماز کی انہوں نے کوریج کی ہے اور ابھی یہ اپنی رپورٹ ایڈٹ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی بالکل، آج جیسے کہ عید کا پہلا دن تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سرگرمیاں تھیں اور بہت زیادہ کوریجز تھی، کیونکہ پرائم منسٹر بھی لاہور میں تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی انہی کے ساتھ. اس کے بعد جو کوریجز تھی سارا دن کی جو سرگرمیاں تھیں اب ان کو کسی ایک پیکج میں سبمٹ کیا جا رہا ہے. میں بھی اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، اپنی رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. میں اس وقت ماسٹر کنٹرول روم کے اندر موجود ہوں. اس کو MCR کہا جاتا ہے. جو ہماری سلمہ جو ہماری نیوز کی ٹرانسمیشن ہے اس کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ناظرین تک جو چیز پہنچانی ہے جس سورس سے وہ آ رہی ہے، چاہے وہ ویژول ہے، چاہے وہ آڈیو ہے، چاہے وہ کمپیوٹر گرافکس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جیسے آپ اینکر ہیں، اگر ہم نے کوئی بھی کانٹینٹ کا ڈفرینٹ جو ورائٹی اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے تو یہ وہ کنٹرول روم ہے جہاں سے کہ سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو اس وقت سینئر پروڈیوسر یہاں پر موجود ہے نثار مہدی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. نثار صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایز اے پروڈیوسر یہاں پر، یہ MCR کیسے فنکشن کرتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت عید مبارک. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ اس میں پروسیس یہ ہے کہ پہلے ایک نیوز آپ کی پراپر بنتی ہے، نیوز سٹوری بنتی ہے، اور ڈفرینٹ اگر آپ کے ٹاپکس ہے تو کسی آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو اس کے حوالے سے پہلے بحث کی جاتی ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ چیز اینکر آپ کے آڈینس تک وہ چیزیں پہنچاتی ہے. اور ہماری جو ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے ویژولائز کر کے اس میں اگر کوئی گرافکس یوز ہونے ہو اس کو مطلب بہتر سے بہتر طریقے سے ہم نے اسکرین پہ آن ایئر کرنا ہے تاکہ ناظرین کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ باخبر رہیں اور وہ انجوائے بھی کریں. چلیں. اور تو سلمہ یہ اپنے بلکہ ایاز بھی جس پوائنٹ پر میں کھڑا ہوں کہ جس پوائنٹ پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر بیک وقت میرے پاس سلمہ بھی ہیں اور وہ جو ہمارے مائک میں تھوڑی سی حسن آواز آتی ہے نا 3 2 1 کیو والی، وہ آواز بھی یہاں سے آتی ہے جہاں اس وقت نثار بیٹھے ہیں. وی کین سی ایاز ایز ویل، ہی از اسمائلنگ. وہ اس وقت آف کیمرہ بیٹھے ہیں کیونکہ آن اسکرین ہم لوگ ہیں. اگر کیمرہ مین دکھا سکیں اس وقت ایک ونڈو میں ایاز نظر آ رہے ہوں گے. ایاز آپ نے بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے کیونکہ ابھی آپ آن ایئر جا رہے ہیں. بلکہ ایاز سے کہیں کہ ذرا ہمارے ناظرین کو ویو. ایاز آپ ویو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ چھوٹی ونڈو میں ہیں. آپ نے ایاز کو دیکھ لیا. تو عمران ذرا میرے پہ فوکس کیجیے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا ہمارے سوئچر کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں. یہ سب سے پہلے سلمہ ہمارا آڈیو پینل ہے.
ہمارے جتنے بھی اس وقت ایکٹیویٹڈ مائکس ہیں جو ڈپلائڈ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈیو کے اندر ہیں, فیلڈ کے اندر ہیں, جیسے میں نے یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ تمام کے تمام مائکس کو کنٹرول جو ہیں وہ یہ صاحب کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک منٹ, یہ اچھا اسی لیے مجھے کھانسی آتی ہے, یہ مائک بند نہیں کرتے؟ ذرا بتائیں کہ آپ کیوں نہیں مائک بند کرتے جب ان کو کھانسی آتی ہے؟ جی مائک بند کر دیتے ہیں ہم, کھانسی آتی ہے تو کیوں نہیں کرتے. کھانسی کی فورکاسٹ نہیں ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم آ رہی کس ٹائم نہیں آ رہی. تو عمران, یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو یہ نیوز کا ماحول ہے یہ ہنسی مذاق کا اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم ایک ٹینس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح ریلیکس ماحول رکھ کر ہی ہم جو ہماری ٹینس ٹارگیٹس ہیں ان کو, جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ہم نے بھی سوئچر دیکھ لیا, یہ ہمارا ویڈیو سوئچر ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ذرا دکھائیے گا. حسن, آپ کام تو بتائی جا رہے ہیں, ان لوگوں کی عید بھی پوچھے نا کیسے عید گزارے, کھایا پیا کیا ہے انہوں نے؟ پہلے تو سب کو عید مبارک میری طرف سے. تو ہماری تو شام کی شفٹ ہے, چلیں ہم کھا بھی کے آ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے جو بھی پکاؤ گھر میں, کوئی پلاؤ وغیرہ. یہ بتائیں گھر والے مس کر رہے ہیں عید کے اوپر بھی, آپ دفتر میں موجود ہیں؟ جی گھر والے تو مس کرتے ہیں ظاہر ہے, لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے, تو ڈیوٹی فرسٹ ہے, وہ کریں گے تو تب بھی اپنے گھر کا نظام بھی چلانا ہے. تو سلمہ, یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا ایم سی آر ماسٹر کنٹرول روم, جہاں پہ ہماری ساری کی ساری ٹرانسمیشن جو ہے وہ, ایک پوائنٹ ایسا ہے جو آفٹن میڈیا کے اندر اوور لک ہو جاتا ہے, اس کو سی آر ای کہا جاتا ہے. میں وہ اپنے ناظرین کو ضرور دکھانا چاہوں گا کہ وہ سنگل پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کی ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اینڈ اٹ از دا سیم پوائنٹ ویئر یور ٹرانسمیشن اینڈس. تو آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم کے اندر سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ وہ سی آر ای ہے. اچھا, آج عید کے دن حسن آپ نے اچھا خاصا مجھے لیسن دیا ہے کہ ہمارا کام کس طرح سے کیسے ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میں آدھی انجینئر تو بن گئی ہوں, چھوٹی چھوٹی بڑی باتیں پتہ لگ گئی ہیں مجھے. ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ, جتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں اور نیوز کے اندر جو ہیں وہ آپ انٹریکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, پرفارم کر رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ جو ڈپارٹمنٹس کی فنکشننگ ہے اس کا آنا بھی ضروری ہے. آف کورس نو ہاؤ تو ہوتی ہے, لیکن آج جتنے ڈیٹیل میں جا کے ہم نے بات کی ہے, ہمارے ویورز کو بھی پتہ لگا ہے. ہم تو چلو نالج رکھتے ہیں کیونکہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, لیکن ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی یونیک چیزیں ہوتی ہیں, نئی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے ٹی وی پہ بندہ آ رہا ہے, بس یہ ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. سلمہ, آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے اس کا ایک پوائنٹ, ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے جو اپ کمرز, جو میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسپائرنگ جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا پروفیشنلز ہیں, ان کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوز ڈپارٹمنٹ کی فنکشننگ کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلے. اور یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس آئے. بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میڈیا پروفیشنل بننا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو اینی ویز, میں نے جس پوائنٹ کا آپ کو بات کیا تھا وہ سنگل پوائنٹ جہاں سے ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے اور جہاں پر ٹرانسمیشن واپس آ کے اینڈ ہوتی ہے, سلمہ, یہ وہ پوائنٹ ہے. اور ہمارے پاس یہاں پر حسن اور حماد صاحب, یہ دونوں سینئر انجینئرز ہیں جو اس وقت ٹرانسمیشن کو سپروائز کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حسن صاحب آپ بھی آئیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں. حماد صاحب آپ بھی آئیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سی آر ای کیسے فنکشن کرتا ہے اور یہاں پر بیٹھ کے آپ کی جاب رسپانسبلٹی کیا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں عید مبارک کہنا چاہوں گا. سی آر ای بیسکلی اسٹینڈس فار سینٹرل روم آف آپریٹرس. یہ ایک کائنڈ آف, جیسے آپ کی باڈی میں ہارٹ ہے, آپ کی پوری باڈی سے سرکولیٹ ہو کے آپ کے ہارٹ میں آتا ہے, دین ہارٹ اس کو پوری باڈی میں سرکولیٹ کراتا ہے. سیم ایز جتنے بھی سگنلز ہیں آپ کے ود ان کنٹری اور آؤٹ آف دی کنٹری, جتنے بھی سگنلز آتے ہیں وہ پہلے سی آر ای میں لینڈ کرتے ہیں. دین ہم جتنے بھی آپ نے ابھی جہاں جہاں اومنیون گئے ہیں, اسٹوڈیوز گئے ہیں, ایم سی آر گئے ہیں, وہاں پہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ان سارے سگنلز کو. ایون آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ہمارے لاہور سینٹر ہے, کراچی سینٹر ہے, پشاور سینٹر ہے, وہ سب سگنلز یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور ان سارے سگنل کو ہم ڈفرینٹ پورے سینٹر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سیم سگنلز کو. وہاں پہ پھر سب کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. کسی نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے, انہیں نے ایڈٹ کرنا ہے, بعض ایم سی آر نے اس کو آن ایئر کرنا ہوتا ہے. اس وقت ایون آپ کا سگنل بھی جو جا رہا ہے وہ تھرو سی آر ای کے تھرو ایم سی آر میں باقی کنٹرول روم میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ جو ویژولز اور آڈیو کے جتنی بھی جو باہر کی براڈ کاسٹ ہوتی ہے, جو آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ ہوتی ہے, آپ رپورٹرز جاتے ہیں وہاں پہ, آپ ریٹن فارم میں لے کے آتے ہیں اور ویژولز فارم میں وہ ہمارے پاس لینڈ کرتا ہے تھرو ڈی ایس این جی جو سیٹلائٹ کے تھرو, اور ایک ایتھرنیٹ سورس ہے ہمارے پاس, ٹی وی یو سورس ہے, لائیو ویو سورس ہے جو تھرو آپ ایمرجنسی آپ ٹیکل کرنے کے لیے. یعنی آپ کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ یہاں پر لینڈ ہو رہے ہیں, آن ورڈز ان کی جس ڈیسٹینیشن پہ ٹرانسمٹ کرنا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر وہ سگنل جتنے بھی کنٹرول رومز آپ نے دیکھا ہوگا ایم سی آر سے اگین واپس یہاں پہ آتے ہیں, پھر یہاں سے براڈ کاسٹ ہوتا ہے سیٹلائٹ پہ جو سارے لوگ گھر میں دیکھ رہے ہیں اس وقت,
तो ये सेम सर्कल है, एक लूप है, जो सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस वहाँ से यहाँ आ रहे हैं और अगेन आप देख रहे हैं जो लोगों के घर। मास्टर, तो सलमा देख लिया आपने, ये वो लूप है। आधी बातें तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई और मैं देख रही थी ये मशीनें और ये बल्कि ठहरे, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये हमारे सीनियर जो इस वक्त यहाँ पर सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर दुनिया आज के दिन स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सारे महकमे आज के दिन उनके जो मुलाजिम हैं वो अपनी फैमिली के साथ दिन गुजार रहे हैं। आप पीटीवी के अंदर मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, क्या सोच है, क्या जज्बात हैं, घर वाले मिस कर रहे हैं, आप घर वालों को मिस कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, घर वाले हमें बहुत मिस करते हैं, हम तो मिस करते ही करते हैं, लेकिन घर वाले बच्चे ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। भाई ईद का मौका है, हमारे बाबा कहाँ हैं, ड्यूटी पे गए हुए हैं, हमने भी कहीं जाना है घूमना है, लेकिन ये ड्यूटी है, इसको तो परफॉर्म करना है। चलें, थैंक यू जी। हसन साहब ये हमारे इंजीनियर हैं, यहाँ पर जितने भी सोर्सेज हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। हसन साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से सोर्सेज आपके पास लैंड कर रहे हैं और जिनको आप आगे से रीट्रांसमिट कर रहे हैं या जिस भी स्टूडियो में रिक्वायरमेंट है, थोड़े हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है जो हमारी रूटीन ट्रांसमिशन की DSNG का एक सोर्स भी हमारे पास इस वक्त लैंड कर रहा है, जिसमें वीडियो नहीं है लेकिन एक रेफरेंस सिग्नल जिसे कलर बार कहते हैं वो आ रहा है, और हमारे पास IP बेस्ड सोर्स भी आ रहा है। एक तो सबसे पहले हमारा जो IP बेस्ड हमारा इंटरनल सोर्स अभी चल रहा है, जो कि अभी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, जो हमारी वीडियो भी ट्रांसमिट हो रही है, जो लाइव जा रही है, वो भी यहीं पे रिसीव हो रहा है। चलें, थैंक यू। हमारे साथ हमारी News@6 की जो ऑफिसर हैं, जो News@6 की इंचार्ज हैं, वो मौजूद हैं, इरम अयूब। हम उनसे भी बात करते हैं। News@6 की टीम, बल्कि दाऊद साहब आप भी सामने आए, क्यों छुप रहे हैं? आपको कैमरे के पीछे नहीं हमने छुपने देना। मैडम, हाँ, क्योंकि ये आपका जो है वो बेबी है, थोड़ा सा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का। सबसे पहले आप सबको जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं और मेरे तमाम साथियों को ईद मुबारक। हसन हस्बे मामूल मेरा नाम गलत ले चुका है हसन को उसकी पेनल्टी ज़रूर देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे शो करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने उन साथियों को कैमरे के सामने लेकर आती हूँ जो कैमरे के पीछे हमारी स्ट्रेंथ है और जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हैं उसको बनाने में और उसको आप तक पहुंचाने में वो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। जो स्क्रीन पर आ रहे हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो कैमरे के पीछे काम करें, इस वक्त भी मेरे कैमरामैन जो ये विजुअल इमरान भाई आप तक पहुंचा रहे हैं, वो मैं समझती हूँ कि इस पूरी ट्रांसमिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मेरे दोनों एंकर्स ने, बल्कि तीसरे एंकर ने भी जो इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। मैडम, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे आइडिया दे दिया है। और सलमा, हम इमरान भाई को ऐसे जाने नहीं देंगे, आप ये माइक भी पकड़ें, आपने इमरान भाई से बात। अच्छा, अभी हसन कैमरा होल्ड करेंगे और इमरान साहब से हम बात करेंगे। आपकी ईद कैसी गुजर रही है इमरान साहब? आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? कैमरा लेके आप काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद थे। जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तब भी हाथ में कैमरा होता है, आम दिनों में तो होता ही है, कैसा लगता है आपको? जी शुक्रिया। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। तो बस ईद जैसे ही सुबह होती है, पहले नमाज के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे अजीज़ों का रिश्तेदार हैं उनके पास जाते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो आउटसाइडर जो हमारे कोलीग हैं उनको हम भेज देते हैं घरों पे, उसके बाद हम इधर खुद ड्यूटी करते हैं, यानी कुर्बानी देते हैं। अच्छा, उस्मान साहब इधर मौजूद हैं, उस्मान साहब आगे आ जाएं, TVU इंजीनियर हैं। उस्मान साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जी अच्छी गुजर रही है। क्या किया आपने सुबह से अभी तक? सवैयाँ खाई कि नहीं खाई? नहीं, तकरीबन मैं तो ड्यूटी भी आ गया था अभी, तो आते साथ ही कवरेज पे, तो इंशाल्लाह। वेरी सैड, मतलब इनको सवैयाँ नहीं मिली, हम प्रोग्राम के बाद इनको सवैयाँ खिलाएंगे। ठीक है हसन, अब इसके बाद हमारे कोई डिपार्टमेंट्स पेंडिंग है या हमने सारे डिपार्टमेंट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है? जी जी, तमाम डिपार्टमेंट्स का रैप अप हो गया सलमा। हमने देख लिया कैसे न्यूज़ रूम के अंदर स्टोरीज बनती हैं, कैसे ओमनियन में उन पे विजुअल पेस्ट होता है। हमने उस्मान साहब को सवैयाँ खिलानी है, याद है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। कैसे ओमनियन में उनके ऊपर विजुअल जो है वो पेस्ट होता है, कैसे MCR से सोर्सेज कट होते हैं। दाऊद साहब बाकी लोगों का तारीफ करा के खुद तो निकल के दाऊद साहब जरा तशरीफ लाए ना। दाऊद साहब क्यों आप इतने कैमरे लेके आप हमारे सेंटर में आए, क्यों कैमरा शाय हो गए? मेरा रोल कुछ आज ऐसे था, डिफाइन किए होते हैं रोल्स हमने बीइंग अ टीम मेंबर, कि मैंने बैक एंड पे फैसिलिटेट करना है अपने मेन प्रोड्यूसर को। तो असिस्टेंट प्रोड्यूसर की कुछ ये भी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है कि बिहाइंड द कैमरा टू असिस्ट एवरीवन, नॉट जस्ट द प्रोड्यूसर, द होल टीम, ताकि एक बेहतर कवरेज जा सके। सो हसन भाई और सलमा को जो कॉशंस दिए जा रहे होते हैं कि कब ब्रेक लेनी है कब नहीं लेनी, वो इट्स मी। तो जी, आज हमने अपने नाजरीन को न्यूज़ रूम के तमाम फंक्शनिंग डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया, इन डेप्थ जिसको कहते हैं, वो हमने ब्रीफिंग दे दी है। तो ओवर टू यू अयाज।